بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات گہری ہو چلی، چار تاریخ کی پہنچ چھائی ہوئی تھی۔ سردی کا موسم تھا، لوگ اپنے اپنے بستروں میں دبی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ گلیاں بازار سنسان پڑے ہوئے تھے، جیسے وہاں سے کبھی کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو۔ ایسے میں اچانک دو سائے نمودار ہوئے۔ وہ تیز رفتار سے چل رہے تھے، لیکن چلتے ہوئے وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بے نیاز نہیں تھے۔ وہ بہت دھیان اور غور سے کچھ سننے اور دیکھنے کی کوشش میں تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی خاص چیز کو سننے اور یا دیکھنے کی خواہش ہے۔ چلتے چلتے وہ دونوں اچانک رک گئے۔ انہیں آبادی کے کچھ دور آگ کی روشنی نظر آئی۔ لگتا ہے سردی اور رات کی وجہ سے یہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، جی میرے آقا، شاید یہ قافلہ ہے۔ دوسرے سائے نے، جو کہ خادم تھا، ادب کے ساتھ جواب دیا۔ تب آقا نے کہا، چلو میرے ساتھ، قافلوں والوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے، لیکن وہاں منظر کچھ اور تھا۔ نہ قافلہ تھا، نہ قافلے کا کچھ سامان۔ ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آگ پر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی تھی، جبکہ بچے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آقا نے بڑے نرم اور احترام آمیز لہجے میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس عورت نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا نے پوچھا، معزز خاتون، کیا بات ہے؟ عورت نے جواب دیا، رات اور سردی نے آن گھیرا ہوا ہے۔ عورت کے اس جواب سے ان کا دل مطمئن نہ ہوا۔ پھر دریافت کیا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے قدرے ہچکچا کر بتایا، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو پھر یہ ہنڈیا میں کیا ہے؟ انہیں کھلا دو، آقا نے کہا۔ عورت بولی، ہنڈیا میں تو صرف محض پانی ہے۔ میں تو ان کو اسی طرح دلاسا دے کر چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہوں، تاکہ تھک کر یہ خود ہی سو جائیں۔ آقا کا یہ دل سن کر دھک سے رہ گیا۔ بچوں کے آنسو ان کے دل میں چیٹ کیے جا رہے تھے۔ وہ اپنے خادم سے بولے، میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں آٹا اور کھانے پینے کا دوسرا سامان ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ آقا نے آٹے کی ایک بوری نکالی، کچھ چربی اور گوشت نکال کر خادم سے کہا، یہ سب مجھے اٹھوا دو۔ خادم نے حیرانی سے آقا کی طرف دیکھا۔ اس کے ہوتے ہوئے آقا بوجھ اٹھائے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، آقا کیا میں اٹھا لیتا ہوں؟ آقا نے فرمایا، نہیں، بالکل نہیں۔ کیا قیامت کے روز میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اتنا سنتے ہی خادم نے حکم کی تکمیل کی، سامان آقا کے کندھوں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد دونوں پھر تیز قدموں سے چلنے لگے۔ جب وہ یہ سامان لیے اس عورت کے پاس پہنچے تو عورت شدید حیران ہوئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں نہ تھا، رات کے اس پہر اتنی سردی میں کوئی ان کے ایسے کام بھی آ سکتا ہے۔ آقا نے اپنے کندھوں سے سامان اتارا اور کہا، تم آٹا گوندھو، میں آگ کو دوبارہ جلانے کا انتظام کرتا ہوں۔ ان کی نظریں بجھتی ہوئی آگ پر تھیں۔ ہنڈیا کے نیچے لکڑیاں رکھ کر وہ اپنے منہ سے پھونکے مارنے لگا۔ دھواں ان کی آنکھوں میں گھس رہا تھا، لیکن وہ آگ جلانے میں لگے رہے۔ غرض آقا نے کھانا تیار کرنے میں اس عورت کی پوری مدد کی۔ کھانا پکنے کے بعد بچوں نے سیر ہو کر کھانے کا باقی سامان ان کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تب اس عورت نے کہا، جزاک اللہ خیر، امیر المومنین سے زیادہ تم امارت کے مستحق ہو۔ آقا نے کہا، جب تم امیر المومنین کے پاس آؤ گے میں انشاءاللہ وہاں ملوں گا۔ اتنا کہہ کر آقا اپنے خادم کے ساتھ وہیں کچھ دیر بیٹھ گئے۔ خادم نے کہا، آقا یہ آپ کی شان نہیں، یعنی یوں زمین پر اس طرح بیٹھ کر ان کو دیکھنا مناسب نہیں۔ لیکن آقا نے کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ کہ خادم بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ بچے کھانا کھانے کے بعد اب شرارتیں کر رہے تھے۔ یوں ہنستے کھیلتے وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ تب آقا نے اپنے خادم سے کہا، تمہیں پتہ ہے میں نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی میں یہاں کیوں بیٹھ گیا؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں میرے آقا۔ آقا نے کہا، میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، مجھے اچھا نہیں لگا، میں انہیں ہنستے ہوئے دیکھنے سے پہلے چلا جاؤں۔ جب وہ ہنسنے لگے تو میری طبیعت خوش ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ خادم کو لیے واپسی کے راستے پر چل پڑے۔ اب اس واقعے سے یقیناً یہ اندازہ لگا چکے ہوں گے آقا اور خادم تھے۔ جی ہاں، یہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اور خلیفہ اسلام تھے، جو رات کے اور لوگوں کے حالات جاننے کے لیے گشت پر نکلے تھے۔